نبی کریم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور وہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گزارش یہ ہے میرا جی چاہتا ہے میں اسلام قبول کر لوں، جی میرا بڑا چاہتا ہے اسلام قبول کر لوں، جی چاہتا ہے آپ کا غلام ہو جاؤں، جی چاہتا ہے اسلام کی خوبصورت تعلیمات کو اپنا لوں، جی چاہتا ہے میں آپ کا بن جاؤں، جی چاہتا ہے اسلام پہ عمل کر لوں، مگر یا رسول اللہ میرے اندر 4 عیب موجود ہے، ان 4 عیبوں کی وجہ سے میں اسلام کو قبول نہیں کر سکتا۔ وہ 4 عیب تو میرے اندر موجود ہے نا، میں جب اپنے آپ کو دیکھتا ہوں نا تو پھر میں بڑا پریشان ہو جاتا ہوں کہ کاش اگر یہ 4 عیب میرے اندر نہ ہوتے تو میرے بہت سارے رشتہ داروں نے بھی اسلام قبول کر لیا، میرے دوستوں نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے اور میں بھی اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، مگر میرے اندر یہ 4 عیب ہے۔ کاش یہ 4 عیب اگر میرے اندر نہ ہوتے تو میں بھی اسلام قبول کر لیتا۔ اور وہ 4 عیب اس قسم کے ہیں جو آپ کے اسلام میں اس کو بڑا برا دیکھا جاتا ہے، وہ بہت غلیظ چیزیں ہیں جو میرے اندر موجود ہے، میں تسلیم کرتا ہوں مگر شرم بھی آتی ہے کہ اب شیئر کس طرح کر لوں آپ سے۔ یار وہ تھے کافر مگر آنکھوں میں پھر بھی حیا تھی، انہوں نے کہا میرے اندر عیب موجود ہے مگر میں اگر اجازت ہو تو یہ جو آپ کے صحابہ بیٹھے ہیں تو ان کو اگر آپ تھوڑا سا آگے پیچھے کر لیں، میں تنہائی میں کو بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے۔ رسول کریم نے تمام صحابہ کرام کو اشارہ فرمایا ادھر چلے جاؤ، اس بندے کو قریب بٹھایا اور قریب بٹھانے کے بعد رسول کریم نے فرمایا کہ ہمارے ساتھ دل کی بات شیئر کر لو جو تم کہنا چاہتے ہو۔ وہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ شرم آتی ہے کیا کروں؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک اس کے سر پہ رکھ کے فرمایا گھبراؤ نہیں، شیئر کر لو، مت گھبراؤ، شیئر کر لو ہمارے ساتھ۔ اور وہ دھیمے لہجے میں آنکھوں کو جھکا ہوا سر ہے اور وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہلا عیب میرے اندر یہ ہے کہ میں شراب پیتا ہوں۔ اس بندے نے کہا میں شراب پیتا نہیں ہوں صرف بلکہ عادی ہوں شراب کا عادی ہوں، شراب پیتا ہوں، یہ میرے اندر بہت بڑا عیب ہے۔ دوسرا جو میرے اندر عیب ہے وہ یہ ہے کہ میں چوری کرتا ہوں، چوری کے بغیر میرا گزارا نہیں ہے، چوری بہت زیادہ کرتا ہوں، اس کے بغیر ہمارا نظام ہی نہیں چلتا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ توجہ فرماؤ، میرے اندر جو سب سے بڑا عیب ہے نا وہ یہ ہے کہ پھر رک گیا۔ حضور نے فرمایا بات کرو، حضور شرم آتی ہے، حیا آتی ہے، میں لبوں پہ وہ اتنا غلیظ کام ہے کہ میں لبوں پہ لا نہیں سکتا۔ رسول کریم نے پھر اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، فرمایا بات کرو اللہ خیر فرما دے گا۔ اب وہ گھبرایا ہوا اور سر جھکا ہوا وہ عرض گویا ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ ایک اور بھی عیب ہے، وہ عیب یہ ہے کہ زنا کی بھی عادت ہے، شادی شدہ ہوں، شادی بھی ہے، بچے بھی ہیں، پھر بھی زنا سے باز نہیں آ سکتا۔ وہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ ایک اور بھی عیب ہے، وہ بھی بڑا خطرناک عیب ہے، شرم آتی ہے۔ حضور نے فرمایا آپ جو بھی آپ کے اندر کمزوریاں ہیں 4 بتائیے، 3 ہو گئے، آخری بھی تو بتاؤ، آخری کون سی ہے؟ عرض کرنے لگا حضور جھوٹ بہت زیادہ بولتا ہوں، جھوٹ اتنا بولتا ہوں کہ بہت زیادہ جھوٹ بولتا ہوں۔ اب جی چاہتا ہے اسلام قبول کر لو مگر اتنے عیب اگر بندے میں موجود ہوں تو بندہ، چونکہ میرے جو سنگی ساتھی ہیں مسلمان وہ پہلے میرے ساتھ تھے مگر جب سے انہوں نے اسلام قبول کر لیا اب وہ جھوٹ بھی نہیں بولتے، ابھی وہ جھوٹ بھی نہیں بولتے، مسلمان ہو گئے۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں مسلمان ہو گئے، وہ جھوٹ نہیں بولتے اس لیے کہ مسلمان ہو گئے، جھوٹ نہیں بولتے اس لیے کہ مسلمان ہو گئے، زنا نہیں کرتے اس لیے کہ مسلمان ہو گئے، اور چوری بھی نہیں کرتے اس لیے کہ مسلمان ہو گئے، شراب نہیں پیتے اس لیے کہ مسلمان ہو گئے۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں اے مسلمان تو چوری بھی کرتا ہے، تو زنا بھی کرتا ہے، تو شراب بھی پیتا ہے اور تو جھوٹ بھی بولتا ہے اور نبی پاک کا کلمہ بھی پڑھتا ہے،
سجدہ خالق کو بھی اور ابلیس سے یارانہ بھی. خالق کو سجدہ بھی کرتے ہو, خدا کے حضور سجدہ بھی کرتے ہو, تلاوت بھی کرتے ہو, قرآن بھی پڑھتے ہو, کعبے میں بھی جاتے ہو, رسول اللہ کے پاس بھی جاتے ہو, جھوٹ بھی بولتے ہو. سجدہ خالق کو بھی اور ابلیس سے یارانہ بھی. توجہ فرمو, حضور نے فرمایا پریشانی کی بات نہیں, وہ رسول اللہ جو جب رسول اللہ کا ہاتھ ان کے سر پہ آ گیا تو ان کی تقدیر تو بدل گئی, ان کی تقدیر بدل گئی. رسول کریم نے فرمایا پریشان نہ ہو, 4 آیت بتائے نا تو نے, ایک سودا کر لو ہمارے ساتھ, اللہ کرم کر دے گا. وہ تسلی دینے والا اسے تسلی نہیں دے رہا, وہ جنتوں کا بھی مالک ہے, وہ مالک جنت ہے. فرمایا پریشان نہ ہو, 4 میں سے ایک کام کر لو, ایک سودا کر لو میرے ساتھ, 4 میں سے ایک چھوڑ دو, باقی اللہ خیر کر دے گا. 4 میں سے ایک چھوڑ دو, باقی اللہ خیر کر دے گا. وہ عرض کرنے کہ یا رسول اللہ پھر اس طرح کرتے ہیں کہ 4 میں سے اگر ایک آپ مجھ سے چھوڑوانا چاہتے ہیں نا تو پھر 4 میں سے اس ایک کا بھی انتخاب آپ ہی کر لیں, مجھے منظور ہے. 4 میں سے ایک چھوڑنا چاہتا ہوں مگر 4 میں سے اس ایک کا انتخاب بھی آپ فرما دے, کون سا چھوڑ دوں؟ حضور نے فرمایا جھوٹ چھوڑ, جھوٹ چھوڑ دو. تو صحابہ کرام ایک دوسرے کو اشارہ کرنے لگے کہ جھوٹ اگر یہ چھوڑ دے گا, یہ تو زنا بھی کرتا ہے, یہ تو شراب بھی پیتا ہے, ہاں اس کے اندر تو جو عیب اس نے بتا دی ہے وہ تو سارے اندر موجود ہے. اگر ایک جھوٹ بولنے سے جھوٹ اگر چھوڑ دے گا تو زنا تو کرے گا, شراب تو پیے گا. مگر حضور نے فرمایا ایک چھوڑ دو, باقی اللہ خیر کر دے گا. حضور کون سا فرمایا؟ جھوٹ چھوڑ دو. جھوٹ فرمایا حضور وعدہ ہو گیا, کلمہ پڑھ لو. رسول کریم کے ہاتھ پہ اس نے کلمہ پڑھا, مسلمان ہوا, اور وہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میرا وعدہ ہے کہ انشاءاللہ میں وعدہ کر کے جا رہا ہوں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولوں گا, اسی طرح رہوں گا جیسے باقی مسلمان رہتے ہیں, باقی مسلمان جیسے رہتے ہیں اس طرح میں بھی رہوں گا. وہ چلا گیا. شام ڈھلی, بیوی اس کے پاس شراب کی بوتل لے کر آئی. جب شراب کی بوتل سامنے رکھی دل میں خیال آیا کہ کل رسول کریم کی بارگاہ میں جاؤں گا, منہ سے اسمیل آئے گی. رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا. اتنا مقدس نام رسول کریم کا, اتنا مقدس نام ہے, اتنا پاکیزہ نام ہے کہ جب تک ہونٹ ایک دوسرے کو بوسہ نہ دے اس وقت تک وہ نام ادا نہیں ہوتا. اتنا پاکیزہ نام ہے, اتنا اعلیٰ نام ہے, اتنا خوبصورت نام ہے. تو جس نام پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھوں گا اور شراب کا گھونٹ پیوں گا مجھے شرم آنی چاہیے. بوتل کو لات مار دی اور کہا رسول کریم کا نام بھی لوں اور شراب بھی پیوں, یہ نہیں ہو سکتا, یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ شراب بھی پیتا رہوں اور نام رسول پہ لبوں پہ آئے. بوتل کو لات مار دی. اور کل جاؤں گا تو رسول کریم کی مجلس میں کس طرح بیٹھوں گا. کچھ دیر کے بعد خیال آیا جس کو ٹائم دیا تھا رات کو ادھر بھی تو جانا ہے. وہ جو زنا کا لفظ میں نے استعمال کیا وہاں چلے گئے, دروازہ کر کے آیا. اس خاتون نے سب سے پہلا سوال کیا کہ میں نے سنا ہے آپ مسلمان ہو گئے, میں نے سنا ہے آپ مسلمان ہو گئے. جی بالکل میں تو مسلمان ہو گیا ہوں. جب اس خاتون پر نظر پڑی, جو خاتون پر نظر پڑی ایمان تو آ چکا تھا, جب خاتون پہ نظر پڑی سامنے اپنی ماں نظر آئی, تصورات میں سامنے اپنی بیٹی نظر آئی. جب ماں بھی نظر آئی بیٹی بھی نظر آئی, آنکھیں جھک گئی. فرمائیے ہے تو خاتون مگر اس کے چہرے میں تو مجھے اپنی ماں نظر آئی, اپنی بیٹی نظر آئی.
اور کل جب رسول اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا زنا کر کے جاؤں گا، تو اس پلیتی کے عالم میں جس مجلس میں فرشتے بھی اجازت کے بغیر نہیں بیٹھ سکتے، اس پاکیزہ مجلس میں، اس پاکیزہ اور خوبصورت مبارک مجلس میں میں کیسے جاؤں گا؟ لہذا اس خاتون کو بھی سلام کر کے کہا آج سے تم بھی میری بیٹی بن گئے ہو۔ آگے نکلے، سامان پڑا ہوا تھا، کوئی نہیں تھا، اور چوری کا ارادہ بن گیا، زنا بھی گیا ہے جی، اور شراب بھی گیا۔ ابھی آگے چوری کا جب آیا سلسلہ، سامنے سامان پڑا ہوا تھا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، مگر دل میں خیال آیا کہ اب اگر اٹھاؤں گا کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا، مگر جب کل تفتیش ہوگی، جب کل پوچھیں گے، اور ہو سکتا ہے مجھ سے بھی کوئی پوچھ لے، تو میں اگر کہوں گا کہ میں نے چوری کی ہے تو پھر بے عزت ہو جاؤں گا۔ لہذا چوری سے بھی گیا، زنا سے بھی گیا، شراب سے بھی گیا، اور جھوٹ سے بھی گیا۔ نبی اگلی شام جب سورج ڈھلنے کے قریب تھا، عصر کی نماز کا وقت تھا، رسول کریم کی خدمت میں جب وہ شخص آیا، وہ سارے صحابہ کرام رسول کریم سے گفتگو کر رہے تھے، اور وہ سیدھا ٹکٹکی باندھ کے رسول اللہ کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ کسی نے کہا آپ کلام نہیں کرتے، آپ گفتگو نہیں کرتے، سارے گفتگو کر رہے ہیں اور آپ سیدھا سیدھا رسول اللہ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا میں رسول اللہ کو نہیں دیکھ رہا، میں رسول کریم کے کمالات کو دیکھ رہا ہوں۔ کل صرف جھوٹ چھڑوایا تھا، آج مغرب ڈلنے سے پہلے ہم نے زنا بھی چھوڑ دیا، ہم نے شراب بھی چھوڑ دیا، ہم نے چوری بھی چھوڑ دیے، اور جھوٹ تو پہلے چھوڑ دیا تھا۔ میرے محترم، جھوٹ ایک لعنت ہے، جھوٹ بے حیائی کا نام ہے، جھوٹ بے پردگی کا نام ہے، جھوٹ انسان کو قید کر دیتا ہے، اور سچ انسان کو آزاد کر دیتا ہے۔ رب ذوالجلال کے حضور دعا کروں گا، رب ذوالجلال ہم سب کو سچائی کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔